کیا سبحان اللہ، کیا سبحان اللہ. تو مرشد جی زبان صاحب محبت رکھیں سچنی ذہن میں رکھیں پر یار کہاں جی فرماشی موٹا یوں کون تھا. اعلیٰ حضرت علیہ رحمت نے کیا فرمایا؟ فرماتے ہیں خلق سے اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی سب سے اولیاء او اعلیٰ ہمارا نبی سب سے بالا او والا. بلند آواز سے پڑھیں سب سے بالا او والا ہمارا. ایسی عظمت والا نبی، ایسی عزت والا دنیا میں اللہ نے آپ کو بھی عزت عطا فرمائی، علماء دین کو عزت عطا فرمائی، اولیاء کرام کو عزت عطا فرمائی، صحابہ کرام کو عزت عطا فرمائی، ائمہ اسلام کو عزت عطا فرمائی، انبیاء کرام کو عزت عطا فرمائی. مگر جب دربار حبیب میں چلے تو کیا نظر آتا ہے؟ سبحان اللہ کہیے، ہاتھ اٹھا کر کہے سبحان اللہ. کیا نظر آتا ہے؟ انبیاء کرام، اولیاء کرام، دنیا کے وزرائے اعظم اور دنیا کے بڑے بڑے ملکوں کے صدر جو ہیں وہ بھی گریبان میں ہاتھ ڈال کر اور حضور کے آگے اپنے کندھے کو جھکا کر روتے ہیں. حضور آپ نگاہ کرم فرمائیں. بٹ کے مارا پری چھو چھو کری ہر بھر کے محفل میں پھری کی دربار کا کیا مقام ہے. اعلیٰ حضرت اللہ نے مدینہ منورہ کی زیارت نصیب فرمائی. سنیے، پہلی بار جب وہاں سے واپس آئے تو گھر میں بیٹھتے ہوئے روتے تھے اور کیا کرتے تھے، کیا فرماتے تھے؟ بہت خراب کیا میں کیوں مدینے سے واپس ہوا، بہت خراب کیا دل کو پر ملال کیا، بہت خراب کیا دل کو پر ملال کیا، تمہاری کوچ سے رخصت کیا نہال کیا، تمہاری کوچ سے رخصت. حضور میں نے بڑی غلطی کی، کیوں میں واپس آیا؟ کسی نے پوچھا حضرت کیوں رو رہے ہو؟ حرم شریف کی زیارت کی ہے، مسجد نبوی میں نمازیں پڑھی ہیں، ریاض الجنت کو دیکھ کر آئے ہو. فرماتے سب کچھ صحیح ہے لیکن میری حسرت جو ہے وہ کیا ہے؟ کیا حسرت ہے آپ کی؟ سنیے میرے بھائیو، کیا حسرت تھی؟ نہ رنگ کے گل ابھی دیکھا، نہ بوئے گل سونگھی. مزہ آتا تھا حضور کو دیکھتا اور حضور کے جسد اقدس سے نکلنے والی خوشبو کو سونگتا. نہ رنگ کے گل ابھی دیکھا، نہ بوئے گل سونگھی، کزانے لا کے کفس میں شکست بال کیا، کزانے لا کے کفس میں. المدینۃ المنورہ کہیے سبحان اللہ، کہیے سبحان اللہ، زور سے بولیے سبحان اللہ. میرے محبوب آقا کی دربار میں ابھی تک ساری دنیا کے اولیاء حاضری دیتے ہیں، زیارت کے لیے آتے ہیں. جو دنیا کے اوپر ہے، زمین کے اوپر ہے، وہ بھی آتے ہیں، جو مزاروں میں وہ بھی آتے ہیں. کہیے سبحان اللہ. کیونکہ ہمارے حضور زندہ
کیا ہے؟ جواب دو کیا ہے؟ منہ میں کوئی چیز تو نہیں، کھل کر بولو کیا ہے؟ زور سے جواب دو کیا ہے؟ کیسے زندہ ہے؟ جیسے صحابہ کرام کے ساتھ زندہ تھی، انبیاء کرام کو مسجد اقصی میں نماز پڑھاتے ہوئے زندہ تھے، جنگ بدر و احد میں زندہ تھے، حنین میں زندہ تھے، ازواج مطہرات کے ساتھ زندہ تھے، نمازیں پڑھاتے ہوئے زندہ تھے۔ میرے آقا اب بھی ایسے ہی زندہ ہیں۔ سنو میرے بھائیو، ایک کتاب ہے میرے مدرسے میں، تاریخ المکہ المکرمہ والمدینہ المشرفہ، لکھنے والے مکے کے حنفی عالم ہیں، پرانے دور میں گزرے ہیں۔ اس کی کتاب میں ابھی میرے مدرسے میں موجود استاد نے مجھے مہربانی کر کے ایک واقعہ دکھایا، اور عجیب واقعہ۔ اس کتاب میں لکھا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس، نبی کے چچا زاد بھائی، حضور کے جواب ملے کون سانے ونیوں کا دیں، حضور کے چچا زاد بھائی، ابا نبی سے جو پوت آنے سمجھو گا، حبیب کے چچا زاد بھائی حضرت عبداللہ بن عباس کا بیان تھا۔ اس نے فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ حضرت امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اوپر سے نیچے آ رہے ہیں۔ کہاں سے؟ اوپر کا مطلب آسمانوں سے نیچے آ رہے ہیں۔ میں نے السلام علیکم کہا، آپ نے جواب نہ فرمایا۔ میں نے پوچھا اے عمر کدھر گئے تھے، اوپر کیا معاملہ تھا؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بلایا کہ اے عمر ایک مرتبہ، توجہ فرمائیں، ایک مرتبہ میرے محبوب کی ایک سچی محبت والی بوڑھی عورت نے عراق سے تجھے پکارا تھا، اس کی بکری کو کوئی لے کے چلا تھا، اس نے چیخا پکارا واہ عمر راہا، واہ عمر راہا، واہ عمر راہا، اے عمر میرے پاس پہنچ جا، میری بکری کا فیصلہ کر کے جا۔ عمر تو نے وہ فیصلہ کیوں نہیں کیا؟ سمجھتے ہو؟ حضرت امیر مومنین عمر کی دنیا سے رحلت ہو چکی تھی۔ اس کے بعد یہ حضرت ابن عباس نے خواب دیکھا۔ حضرت امیر عمر نے عرض کیا اللہ میرے ذہن میں یہ بات نہیں ہے، مجھے کسی نے بتایا نہیں تھا، میرے پاس وہ بوڑھی عورت پہنچی نہیں تھی، ورنہ تو تجھے علم ہے کہ میں عمر فیصلہ کیا کر کے دکھاتا کہ میرا فیصلہ کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا فرشتو اس کو واپس لے جاؤ، اس پہ کوئی گرفت نہیں ہے، واپس لے جاؤ۔ ابن عباس اب میں وہاں سے واپس آ رہا ہوں۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا میرے طرف دیکھیے بھائی، فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ حضرت امیر عمر مزار میں داخل ہوئے اور فرشتے پہنچے، منکر نکیر آئے، بتا تیرا رب کون ہے؟ کس سے پوچھ رہے تھے؟ حضرت امیر عمر سے۔ مجھے اور آپ کو کوئی فکر ہے؟ ہمیں بھی مرنا ہے، ہمیں بھی قبر میں جانا ہے، ہم سے بھی پوچھا جائے گا۔ سنو، میں اپنے پیر بھائیوں سے خصوصاً گزارش کرتا ہوں کہ خدا کے لیے اللہ والوں کی غلامی آپ کو نصیب ہوئی ہے تو ظلم سے بچنا، جھوٹ سے بچنا، دھوکے سے بچنا، جھوٹ اور ظلم خدا کو کبھی بھی پسند نہیں۔
یہ نہیں کہ آپ کہیں ہم ایسی ہستی کے مرید ہیں، ہم کسی کا حق لے جائیں، کسی سے جھوٹ بولیں، کسی سے دھوکہ کریں، کسی سے بے ایمانی کریں، قطعاً یہ اجازت نہ خدا کی طرف سے ہے، نہ نبی پاک کی طرف سے ہے، اور نہ ہمارے مرشد کریم کا یہ ذہن ہے۔ ہمیں بھی مرنا ہے، ہمیں بھی جواب دینا ہے۔ سنو میرے بھائی، حضرت امیر عمر نے مزار میں فرشتوں کے سوالوں کو سننا، بتا تیرا رب کون ہے، بتا تیرا نبی کون ہے۔ کتاب کی الفاظ حیرت میں ڈالنے جیسے۔ حضرت امیر عمر نے فرمایا فجبستہما، میں نے ان فرشتوں کو پکڑ کر کے کھینچا اپنے طرف، فرشتوں کو پکڑ کر کے کھینچا۔ مجھے پوچھتے ہو تیرا رب کون ہے، تیرا نبی کون ہے، تم بتاؤ تمہارا رب کون ہے، تمہارا نبی کون ہے۔ سبحان اللہ، واہ میرے محبوب تیرے غلام کا مقام۔ ان سے پوچھو جو صحابہ کرام پہ تبرہ کرتے ہیں، صحابہ کرام کو گالیاں دیتے ہیں، صحابہ کرام پہ لعنتیں بھیجتے ہیں، ان مردودوں سے پوچھو کہ خدا کی تم پر لعنت پڑے، مدینہ منور میں لعنت نہیں جا سکتی۔ جو حضور کے گنبد خضرا کے سامنے حرامی ہے، وہ پہلے بھی جنتی تھا، اب بھی جنتی ہے، کل بھی جنتی ہے۔ میرے سنی بھائیوں، ایسوں سے بچ کے رہنا، ان کی صحبت میں نہ جانا، ان کے پیسوں پہ نہ مرنا، ان کی دوستوں پہ نہ گرنا، ان کو چھوڑ دو۔ جس نے حضور کے غلاموں کی شکایت کی، چلا کی، ان کو برا کہا، ان کے لیے غلط زبان استعمال کی، ان کو کیا پتا ہے کہ مدینے کے میر کے غلاموں کا مقام کیا ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا مقام تھا، فارق حق و باطل امام الہدا، کہیے سبحان اللہ۔ فارق حق و باطل امام الہدا، تیغ مسلول شدت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ امیر عمر نے فرشتوں کو پکڑ کے رکھا، تم بتاؤ تمہارا خدا کون ہے، تمہارا نبی کون ہے۔ تو ایک فرشتے نے کتاب نے تو لکھا کہ منکر جس کو کہتے ہیں، اس نے نکیر سے پوچھا کہ ابو اسنا الی عمر ام هو المبعوث الینا، ہمیں اللہ نے عمر کی طرف بھیجا ہے یا عمر کو ہمارے طرف بھیجا ہے، ہم سے پوچھ رہا ہے۔ سبحان اللہ، کہیے سبحان اللہ۔ او ڈنڈے کوٹے والو، او تاتا سلفے دا شوقینو، کن کھولے بدھو، کن کھولے بدھو، مجھے دل پر جی صحابی جو مقام۔ ابو اسنا الی عمر ام هو المبعوث الینا، ہم عمر کی طرف بھیجے گئے تھے یا وہ ہمارے طرف بھیجے گئے ہیں، ہم سے پوچھ رہے ہیں کہ بتاؤ تمہارا خدا کون ہے۔ واہ واہ واہ، توجہ فرمائیں۔ الحمدللہ ابھی دیکھ کے آیا ہوں، کتاب میرے مدرسے میں پڑھی ہے۔ سبحان علامہ عفیف الدین مرجانی نے فرمایا کہ حضور نے فرشتوں کو چھڑانے کے لیے اپنی مزار پر انوار سے سر کو نکالا۔ کہیے سبحان اللہ، زندہ ہیں یا نہیں؟ جواب دو، زندہ ہیں یا نہیں؟ ہاتھ اٹھا کے کہو زندہ ہیں۔
زندہ ہیں، زندہ ہیں۔ اگر وہ زندہ نہ ہو تو دنیا میں کوئی چیز زندہ نہ رہے، نہ کوئی فیض رہے، نہ کوئی ولی رہے، نہ کوئی کامل رہے، نہ کوئی عالم رہے، کوئی چیز نہ رہے۔ یہ سب کچھ تب ہے جب مدینے والے زندہ ہیں۔ سبحان اللہ۔ کون زندہ ہے؟ کون؟ جواب دو کون؟ شالا ساڈی بھی تو ہوئے، شالا ساڈی بھی تو ہوئے، آوے آوے سہنا نبی اندے چہرے تے دید ہوئے، آوے آوے سہنا نبی اندے چہرے تے دید ہوئے، کوئی مثل نہ ڈھول دی۔ مجھے مالک مٹھا تو مقبول کر، تو راضی مجھے رب تو راضی، کوئی مثل نہ ڈھول دی، چپ کر نہار علی اتھے جا نہیں بولن دی۔ حضور نے مزار پر انوار سے پاکوں نکالا۔ فرشتوں سنو، امیر عمر سے نہیں فرمایا کہ عمر اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، تو نے ان کو پکڑ کے رکھا، خدا ناراض ہو جائے گا۔ نہیں نہیں، حضور نے فرشتوں سے فرمایا، فرشتوں ہذا عمر، یہ عمر ہے۔ کیا ہے؟ جواب دو، کیا ہے؟ منہ کھولو، کیا ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آج کل کے حاکم جیسا نہیں ہے کہ کسی کو گولی لگاؤ، کسی کے گھر کو تباہ کرو، کسی کے بچے چیخیں روئیں، لیکن پیسہ دو تو فلم اس کے گلے میں پڑے گی جس کے بچے مارے۔ جاتے ہو؟ زور سے کہو ہاں یا نہیں۔ ٹائم تھوڑا ہے، ٹائم کا کوئی انتظار نہ کرو۔ یہاں ماشاءاللہ عجیب طریقہ آپ کو نظر آئے گا، کہیں تو ماشاءاللہ جلسے کرانے والے بھی نماز نہیں پڑھتے، لیکن یہاں میرے مرشد کریم کا عجیب فیصلہ ہے کہ جو آئے وہ تہجد بھی پڑھے، تو تہجد کے ٹائم کے بعد ذکر بھی کرے اور قرآن کریم کی تلاوت بھی کرے۔ خدا کے لیے حق کا فیصلہ تو سوچو۔ ہم کسی بزرگ کے مخالف نہیں ہیں، ہمارے دلوں میں کسی کے لیے بغض نہیں ہے، ہمارے لیے کسی کے دل میں، ہمارے دل میں کسی کے لیے عداوت نہیں ہے، لیکن حق یہ ہے کہ میرے کامل پیر نے جو طریقہ جاری رکھا ہے، سلسلہ جاری رکھا ہے، اس میں شریعت بھی ہے، طریقت بھی ہے، معرفت بھی ہے، حقیقت بھی ہے، ظاہر بھی ہے، باطن بھی ہے، دین بھی ہے، حلال دنیا بھی ہے، علم بھی ہے، عمل بھی ہے، عبادت بھی ہے، اخلاص بھی ہے۔ آپ دیکھ کر حیران ہوں گے، چاہو کسی چکر لگاؤ کوئی بے پردہ عورت نظر نہیں آئے گی، کوئی بھی نمازی نہیں نظر آئے گا، جو بھی نظر آئے گا وہ اللہ کا نمازی ہوگا، اس کے نبی کا غازی ہوگا۔ توجہ فرمائے میرے بھائیوں، حضور فرماتے ہیں فرشتوں ہذا عمر، یہ عمر ہے، کیا ہے؟ انا عارف، مجھے خبر آ، مجھے علم ہے، ہذا یعرف ربہ، میں شاہدی دیتا ہوں کہ عمر خدا کو بھی مانتا ہے، مجھے بھی مانتا ہے۔ کہیے سبحان اللہ، زور سے جواب دیجئے سبحان اللہ۔ وہ امیر عمر، ایک بات اور بھی عرض کر دوں، ایک اتحاد ہے من کرامات اولیاء اللہ، میرے گاڑی میں ابھی بھی پڑا ہے،
المدینۃ المنورہ میں اللہ نے عنایت فرمائی مل گیا. اس کے مصنف لکھتے ہیں ایک مرتبہ حضرت امیر عمر کی خدمت میں لوگ حاضر ہوئے. حضرت برسات کی ضرورت ہے, آپ دعا فرمائیں. حضرت امیر عمر نے اعلان فرمایا کس شہر میں؟ جواب نہیں آتا آپ کو. کس شہر میں؟ محبوب خدا کا ہے دربار مدینے میں, ہے امت یاسی کے غمخوار مدینے میں. کہیے سبحان اللہ, زور سے کہیے. ہے امت یاسی کے غمخوار مدینے میں. سبحان اللہ. لندن میں, امریکہ کے بڑے بڑے شہر ہیں, فرانس, جرمنی جاتے ہو, کینیڈا, اس کے روڈ عجیب جیسے شیشے صاف ہیں, لیکن چلنے کے بعد لوگ دیکھتے ہیں بے پردہ عورتیں راستوں پہ زنا ہو رہی ہے, پارکوں میں زنا ہو رہی ہے. 3 ملین زنا کے غلط برطانیہ میں اب بالغ ہو گئے ہیں, بڑے ہو گئے ہیں, جن کو اب تک پتہ رہے کہ ہمارا باپ کون تھا. جاتے میرے بھائیوں, زور سے جواب دو, مذاق کرو مذاق کرو. جاتے ہو میرے بھائیوں, تو وہاں کیا ملے گا, کیا ہوتا ہے سنو. کسی نے کہا بھائی آپ کبھی لندن گئے ہیں, پیرس گئے ہیں, نیو یارک گئے ہیں؟ اس نے فرمایا کیا جا کر کروں, میں دیکھ تو آیا ہوں لیکن مدینہ چیز اور ہے. فرماتے ہیں دنیا کی کوئی بستی ججتی نہیں ہے دل کو, دنیا کی کوئی بستی ججتی نہیں ہے دل کو, کیونکہ راہ میں آیا ہوں دن 4 مدینے میں, کیونکہ راہ میں آیا ہوں دن 4 مدینے میں. اللہ تعالیٰ کے پیارے حضرت امیر عمر بن خطاب کی خدمت میں لوگ آئے. حضرت برسات کے لیے دعا فرما. حضرت نے دعا فرمائی, برسات آ گئی. کچھ عرصے کے بعد دور سے آنے والے لوگ مدینے میں پہنچے. حضرت امیر عمر نے تو دعا مانگی تھی, برسات آ گئی تھی, لیکن باہر سے جو لوگ آئے, دور کے رہنے والے جو لوگ آئے, ان کے کپڑے پانی سے بھیگے ہوئے تھے. لوگوں نے پوچھا کہاں آپ کو برسات پہنچی؟ کہنے لگے 10 میل کے دور سے یا اتنے میل دور سے. برسات اجدا چیز تھی, لیکن بڑی بات یہ تھی کہ ہم نے بادلوں سے آواز سنی, اے پیارے امیر عمر پریشان نہ رہنا, ہم پہنچ رہے ہیں پہنچ رہے ہیں پہنچ رہے ہیں. اتاک الغوث باحسن اتاک الغوث باحسن. یہ بادلوں سے آواز آ رہی تھی کہ عمر تیری دعا نے دنیا کو رنگ لگا دیا. یہ ہے حضرت حبیب خدا کے محبت والے امیر عمر. اور میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ نے اپنے محبوب کو ساری دنیا میں سب سے زیادہ عزت عطا فرمائی ہے, اور اللہ نے حضور کے امت کو بھی عزت والا بنایا. حضور کی امت میں جتنے اولیاء کرام ہیں وہ بھی عزت کے ساتھ, لیکن اولیاء کرام کے آنے کے پاس, اولیاء کرام کے پاس آنے کا مقصد کیا ہے؟ توجہ فرمائیں. ہماری جتنی بھی زندگی گزری ہے, میں نے تو ماشاءاللہ دیکھا ہے کہ ہمارے ان پڑھ لوگ یا کچھ پڑھے ہو جو بیویوں کے کنٹرول میں ہیں, مجبور ہیں,
فرمان کے منتظر ہیں. اولیاء کرام کی مزارات پر بڑا ظلم ہے. عورتیں ناچتی ہیں، بے پردہ جاتی ہیں، سجدہ کرتے ہیں، طواف کرتے ہیں، علم لگاتے ہیں، جش اور نشا ہوتا ہے، شراب چلتا ہے، زنا ہوتی ہے. اولیاء کرام کے میلے کے نام سے کتنا ظلم ہو رہا ہے. وہ اللہ کے پیارے ولی جنہوں نے ساری زندگی اللہ کے ذکر میں گزاری اور محمدی عشق میں گزاری، ان پر اتنا ظلم ہو رہا ہے. وہ دعا نہیں کریں گے، وہ تو ان لوگوں کو بد دعا. سنو میرے بھائی، اولیاء کرام کے پاس جانے کا مقصد یہ ہے کہ ان کے وسیلے سے دعا کریں، شریعت مطہرہ کی راہ اپنے آگے رکھیں. جیسے حضور نے زیارت کے آداب سکھائے ہیں اس طریقے پہ اجارت کریں، ان پہ سلام کہیں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، حبیب خدا پہ درود پڑھیں، ان سے روحانی تعلق پیدا کریں، نسبت پیدا کریں. یہ بہت بڑی چیز ہے. اولیاء کرام سے محبت رکھنے کی مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم صرف دعویٰ دیں ہم کو محبت ہے، لیکن اصل چیز یہ ہے کہ جیسے اللہ والے اپنی زندگی اللہ کی عبادت میں گزار گئے، ہم بھی ایسے ہی عبادت کرتے ہیں. ہم الحمدللہ حضرت پیر مٹھا سے رحمت اللہ علیہ، حضرت پیر سہنا سے رحمت اللہ علیہ، حضرت پیر قبلہ سجن سائیں سے سن کر دیکھ کر اور الحمدللہ عمل بھی کرتے ہوئے آئے ہیں کہ ان اللہ کے پیاروں نے وہ راستہ سکھایا جو حضور کا راستہ ہے، جو شریعت مطہرہ کا راستہ ہے، جس پہ خدا راضی ہے اور مصطفیٰ کریم بھی راضی ہے. اور جاہل صوفی، بے دین صوفی اور ان کے شوقین صوفی، ناجائز کے باہر کے صوفی، نشے کے عادی صوفی، ان سے بچے رہنا. ہم کو اس سے پیار ہے جس کا ہاتھ حضور کی دامن. میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، حضور کو اللہ تعالیٰ نے شریعت مطہرہ دے کر کیا فرمایا؟ ثم جعلناک علی شریعت من الامر فاتبعها ولا تتبع اهواء الذین لا يعلمون. حبیب خدا، ہم نے تجھے شریعت دی ہے، اس کی اتباع کر، اس پہ دائم قائم رہ، اور لا يعلمون بے علم چاہے لوگوں کے کہنے پہ نہ لگنا. وہ خدا سے بھی دور ہیں، مصطفیٰ سے بھی دور ہیں. جاگتے ہو میرے بھائی، سنتے ہو؟ ابھی مجھے ایک دوست شہر میں ملا، اس نے بتایا کہ ہمارے سوگو دیرو گاؤں میں ایسا ایک آدمی آنا شروع ہوا ہے جو کہتا ہے کہ میں خدا ہوں. تو میں کہتا اس کو پکڑ کر گورنمنٹ کے حوالے کرو اور اس کو پھانسی کی سزا دی جائے. ان کے پیچھے لگنے والوں، یہ نجا شیطان ہے، شیطان کا نجا ایجنٹ ہے. کوئی خدا نہیں، صرف ایک خدا ہے. ایسے جاہل بے دین لوگ، زنا کے عادی، بدماش، ان سے دور رہو، ان کے پیچھے لگو جو لاکھوں کو رنگ دے رہے ہیں، شریعت محمدی سے عمل کرا رہے ہیں، اللہ کے قرآن کی تعلیم دلوا رہے ہیں، سنت رسول سے عمل کروا رہے ہیں. جو بھی سنت رسول کو چھوڑ کر اور کوئی راستہ لے گا وہ شیطان ہے، شیطان کا یار. سنو میرے بھائی، حضرت خواجہ کہیے رحمت اللہ علیہ، جس نے 90 لاکھ کافروں کو کلمہ پڑھوایا. کتنے؟ جواب دو. 90 لاکھ. اور میں تقریر کے دوران جب اس اللہ کے پیارے کا نام لیتا ہوں تو میں کہتا ہوں چشتی بہشتی. کہیے کیا؟ چشتی بہشتی.
حضرت خواجہ فرید الدین گنج شکر، حضرت خواجہ نظام الدین دہلوی اولیاء، بڑی بڑی بزرگ سلسلے میں ہیں. کیا کہا کسی نے؟ جس نے اس در پہ گردن جھکائی بن گیا وہ محبوب الہی. گردن جھکانے کا مطلب سجدہ نہیں، سجدہ صرف اللہ کا ہے، لیکن عقیدت اور محبت کا اظہار اور چیز ہے. جس نے اس در پہ گردن جھکائی بن گیا وہ محبوب الہی. خواجہ گنج شکر ہو کرم کی نظر میں دیوانہ، تیرا قائم رہے آستانہ. خواجہ گنج شکر ہو کرم کی نظر میں دیوانہ. کہیے سبحان اللہ، کہیے زور سے کہیے کیا بات ہے. خواجہ گنج شکر ہو کرم کی نظر میں دیوانہ، تیرا قائم رہے آستانہ. کامل ولی سلسلے میں ہیں الحمدللہ. بھی آپ نے دیکھا، لیکن اس دور میں جتنے فتنے زیادہ ہیں، بے دینی زیادہ ہیں، کافر قوتوں نے کوشش کی کہ پاکستان کو بھی ننگا ملک بنائے. کیا بنائے؟ جواب دو. ابھی لوگ کہتے ہیں یار مولوی جیت گئے. کیا کہتے ہیں؟ مولوی جواب دو. میں کہتا ہوں خدا کرے کہ سندھ اور پنجاب میں بھی ایسا سیلاب آئے کہ علماء آگے آئیں اور اس خدا کی دھرتی پہ محمدی دین کا چرچا ہو، خدا کا اور مصطفیٰ کا نظام جاری ہو. تم کہتے ہیں کہ شرابی کو آگے لائیں، زانی کو آگے لائیں، بے نمازی کو آگے لائیں، اس کو آگے لائیں جس کو کوئی پتہ نہیں کہ میرے منہ میں کیا ہے. ہم کہتے ہیں خدا وہ دن جلدی دکھائے کہ پاکستان کی سرزمین پہ اللہ کے دین کا نظام ہو، مصطفیٰ کریم کا نظام ہو، کوئی بے نمازی نہ رہے، کوئی شراب کا اڈا نہ ہو، کوئی زنا کا اڈا نہ ہو. اب بزرگوں کے مینوں پہ زنا ہو رہی ہے، اڈے لگے ہوئے ہیں. خدا کرے یہ سلسلہ ایسا آ جائے کہ وہ طریقہ یاد آ جائے جو خلافت راشدہ کے دور. دعا مانگے اللہ، دعا مانگے، ڈرنے کی کوئی بات نہیں. خاموش رہنے سے کچھ نہیں ملتا. اللہ والوں کا مقصد بھی یہ ہے دین کا چرچا ہو، شریعت مطہرہ پہ عمل ہو. حبیب خدا کے پیارے کامل ولی حضرت خواجہ نظام الدین دہلوی اولیاء کے مرشد، حضرت خواجہ فرید الدین گنج شکر کے مرشد، یہ جتنے بزرگ ہیں سبحان اللہ کہیے سبحان اللہ، سب شریعت پہ عمل کرنے والے. کوئی بے دین نہیں، کوئی گمراہ نہیں، کوئی شریعت سے دور نہیں. حضرت بھٹائی صاحب سندھو کے مشہور بزرگ ہیں، فرماتے ہیں شینو شریعت جا تابع تھا تمام، تنخے طریقت جو من میں مچ مدام، حیا حقیقت سام ہو معرفت مقام، جنت پیتا ہوں جام گرکھ گدیا کا پری. یعنی اللہ والے جتنے بھی ہیں وہ شریعت کے پابند ہوتے ہیں، شریعت کو نہیں چھوڑتے، سنت رسول پہ عمل کرتے ہیں. حضرت خواجہ غریب نواز خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ نے ملفوظہ شریف میں ارشاد فرمایا ہے، سنو، ایک ولی کامل جلدی جلدی مسجد میں جا رہا تھا اور جانے میں پہلا پاؤں کون سا رکھنا چاہیے مسجد میں؟ جی سجو جو جی سیدھا مطلب بیو کچھ بھی چاہو، کچھ بیو بھی چاہو، سجو سجو پھر دائیں دائیں پاؤں، دائیں حضر سندھی بھی تھی
پر हिकिड़ी ॻाल्हि आहे ख़ुदा का रसूल कबूत सिंधी में सभई पिया कयूं कुझु हुजे ॿिए ॿोली में चुटको मता रहे कंहिंखे खुटको दाएं पांव को पहले मस्जिद में रखना होता है उस अल्लाह के वली ने जल्दी जाते हुए बाएं पांव को रखा मस्जिद में जाकर नमाज अदा की इशा की नमाज पढ़कर फाग होकर जब अपनी बिस्तरे पे अपनी जगह पे आए अपने बिस्तरे पे लेट गए थोड़ी देर के बाद नींद आ गई नींद में सरकार मदीना की ज़ियारत हुई खुदा हमें भी नसीब फरमाए लेकिन ये तमन्ना रखें हमारे मुर्शिद करीम की खिदमत में एक बार बैठा था किसी ने कहा हजरत मुझे घुटनों में बहुत दर्द है किसी ने कहा हजरत मेरे बेटे को काफी ऐसा जेल में गुजरा है दुआ करें किसी ने कोई कहा आपने सामने किसी ने ये भी कहा है कि दुआ करें कि मदीने वाले राजी हो जाए कभी दुआ मांगी है जब जाते हैं हजरत ये मुसीबत ये बीमारी ये तकलीफ कर्ज बढ़ गया नौकरी नहीं है बुला नहीं है लेकिन खुदा से क्या दुआ मांगी जाए या अल्लाह मेरे गरीब खाने में मदीने वाले तशरीफ ले आए एक अल्लाह के तारे ने फरमाया सुना आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं मेरे घर में भी हो जाए जरा या रसूल अल्लाह अल्लाह नसीब फरमाए अल्लाह के वली को ज़ियारत हुई दरबार हबीब में हाजिरी हुई हज़रत ख्वाजा अजमेरी फरमाते हैं हुजूर की ज़ियारत करके बैठे तो हुजूर ने फौरन फरमाया कि तूने आज मेरी सुन्नत को क्यों छोड़ा जागते हो बेदार हो ये दाढ़ी की सफाई करने वालों बताओ ये किसकी सुन्नत है हुजूर की सुन्नत दाढ़ी रखना है और मैदान करना किसकी सुन्नत है एक मेरे दोस्त हैं अभी तक जिंदा है अल्लाह उसको बड़ी जिंदगी अता फरमाए तहज्जुद भी पढ़ते हुए मैंने उसको देखा नमाजें पढ़ते हुए तिलावत करते हुए मैंने कहा मियां आप दाढ़ी क्यों नहीं रखते तो उस बेचारे ने सच्ची बात कही कि हजरत मैं घर में जाता हूं तो बचती नहीं क्या जवाब दो घर में जाता हो तो कोई पकड़ने वाला पकड़ लेता है आपकी तो बचती है या खतरा है जिनकी बचती है वो हाथ उठाएं जिनकी बचती है झूठ न बोले जिनकी बचती है समझे हमारी बच जाएगी वो हाथ उठाए ऊपर तो फिर ये रखें ये सुन्नते रसूल है ये सुन्नते हुजूर है इसकी इताअत में खुदा भी राजी है मुस्तफा उस वली कामिल को हुजूर ने फरमाया तूने मेरी सुन्नत को क्यों छोड़ा तवज्जो फरमाए और इसी अल्लाह के प्यारे ने सुन्नत रसूल पे इतनी बहुत ताकीद लिखी है क्या बयान करो एक और किताब याद आ गई नाम है किताब की सुभान अल्लाह जिद्द सुलूक इला मलकिल मुलूक यहां मिले या न मिले मदीना मुन्नवर में मिल गई कहां मिली जवाब दो खुदा करे हम और आप सब मदीने को देखें उसमें लिखते हैं असल ये किताब है अर्रिसालतुल कुशैरिया उसमें एक मदीने के आलिम ने तहकीक की है कि वहां के लोग नजदी वहाबी
کہتے ہیں کہ ولی کچھ نہیں، ولی یہ ولی یوں، یہ سب مشرک ہیں، یہ کافر ہیں. تو اس بڑی تحقیق کرنے والے عالم نے لکھا کہ یہ غلط ہے. اصل چیز جو ہے وہ اللہ کے ولیوں کے سینے میں ہے. ولیوں کا دل مدینے میں ہے، ولیوں کا دل مدینے کے خزینے میں ہے. ولی وہ ہے جو سب سے سچا موحد ہے، اللہ کو ایک ماننے والا ہے، جس کی زندگی اللہ کے ذکر میں گزرتی ہے، ایک لمحہ بھی خدا سے غافل نہیں. وہ مشرک کیسے بن سکتا ہے؟ بڑی تحقیق کی ہے. اس میں لکھتے ہیں کہ حضرت شبلی رحمت اللہ علیہ ایک بڑے اللہ کے کامل ولی تھے. جب آخری دور ہوا تو صلاح کے ولی کے ارد گرد محبت والے لوگ بیٹھے تھے. کسی کہنے والے سے فرمایا کہ میرے مریدو یا میرے دوستو یا عقیدت مندو، خدا کے بندو، مجھے وضو کروا، میں وضو میں رہ کر مرنا چاہتا. کسی نے پانی اٹھایا، بہت کمزور تھے، ہاتھوں کو دھویا، منہ میں پانی دیا، ناک کو صاف کیا، منہ کو دھویا. کتنے خوش نصیب تھے یہ لوگ کہ مرشد کی غلام، مرشد کی غلام. یہ سلسلہ جو ہے اللہ کے ولیوں کا، اس میں لوگ کہتے ہیں بھائی پیر کی تعریف کرتے ہو، پیر. میں کہتا ہوں کہ طریقہ یہی ہے جس سے فیض ملتا ہے. کہیے سبحان اللہ، کہیے کہیے سبحان اللہ. جب مرید مرشد میں فنا ہوتا ہے تب مہربانی ہوتی ہے. یہ سلسلہ ایسا، سبحان اللہ، کہیے سبحان اللہ. سلسلہ ایسا ہے. تو حضرت شبلی اللہ کے کامل ولی وضو فرما کر فارغ ہو، پھر کہا دوستو مجھے پھر وضو کروائیں. ایک وضو ابھی ہوا، پھر وضو کروائیں. کسی نے کہا حضور یہ وضو ابھی تو کیا ہے. فرمایا وضو ٹوٹا نہیں ہے، لیکن وضو کی ایک سنت رہ گئی ہے. وضو کے اندر جو سنتیں ہیں اس میں سے ان میں سے ایک سنت رہ گئی ہے. اور شرمندہ ہوں کہ کل قبر میں حضور آئیں گے تو میں کیا منہ دکھاؤں گا. کل قبر میں من ربک وما ومن نبیک وما دینک وما تقول فی حق ھذا الرجل. حضور آئیں گے تو میں کیا منہ دکھاؤں گا کہ میں آقا آپ ایک سنت چھوڑ کر آیا ہوں، مجھے شرم آتی ہے، وضو کراؤ تاکہ سنت پوری ہو جائے. اور کھانے میں، پینے میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، شادی میں، غمی میں ہم کو حضور کی سنت پہ عمل کروانے کی تلقین کی گئی ہے قرآن پاک میں، نبوی احادیث میں. اور اسی راستے سے چلتے ہوئے میرے کامل مرشد حضرت سجن سیدی فرماتے ہیں کہ اللہ کا ذکر کرو اور مرد اور عورت جو احکام شریعت کے پابند بنے گے ان پہ خدا بھی راضی ہوگا اور خدا کا نبی. کہیے سبحان اللہ. ایک منقبت کی ایک سطر میں آپ کو سناؤں. خدا جا پیارا سجن سبھارا. میں کہتا ہوں کہ کوئی مہربان مجھے دکھائے کہ تیرے پیر میں یہ عمل جو ہے وہ شریعت کے خلاف ہے. جتنا زور لگائے نہیں لگا سکتا، نہیں دکھا سکتا. خدا جا پیارا سجن سبھارا ولایت جو عزت تنجی عالی. خدا جا پیارا سجن سبھارا. اللہ اللہ اللہ. خدا جا پیارا سجن سبھارا. خدا جا پیارا سجن سبھارا ولایت جو تمہاری
عزت تہنجی عالی خدا دا پیارا سجن تو بھاچ خدا دا وہ تیری کار کو پہنا ملے ملکیر جو رکھو نال محمد بہرا سائیں تو صغیر جو او تیری کار کو پہنا ملے ملکیر جو رکھو نال محمد بہرا سائیں تو صغیر جو وہی عظمتوں میرا جو نعمتوں وہی عظمتوں میرا جو نعمتوں ولایت جو تو والی عزت تہنجی عالی خدا دا پیارا سجا تو بارا خدا دا ولایت جو تمہاری عزت تہنجی عالی خدا دا پیارا سجن تو بھارا بارہ کیا رہی کوئی معافی السلام علیکم تب علینا انک انت التواب الرحیم یا اللہ مو گنہگار جی ہن جماعت حاضر قبول فرما یا اللہ پنجی کامل ولی جے قلبی فیوزات سا اساں کے مصطفی سے توفیق عطا فرما رب کریم سونے مرشد کے آباد رکھ درگاہ کے آباد رکھ رب کریم سچن مخلصن مریدن کے آباد رکھ رب کریم مدرسے کے آباد رکھ یا اللہ سنجے وار وار میں پنجے ذکر جی تمہارا عطا فرما حبیب سونے جے عشق عطا فرما یا اللہ مریضن جا مرض دور کر قرض وارن جا قرض دور کر بے اولادن کے نرین اولاد عطا فرما بے گھرن کے گھر عطا فرما بے ورن کے ور عطا فرما رب کریم حلال روزی عطا فرما انہوں برکت عطا فرما مالک مٹھا مجھے دوست مہربان مولانا دیدار علی صاحب جی صحت صحیح نہ آئی انہوں کے رب کریم تندرست بڑی حیاتی عطا فرما اللہ کی سجی جماعت جی دل جو مرادوں تو جانی تو کے خبرہ سبنی جلا کجل دعائے سبنی جا بیرا پار فرما ببرکت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ